بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر کے بادشاہ فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے 30 برس کے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام فرعون کے حضور سے نکل کر مصر کی ساری زمین میں پھرے اور بڑھوتی کے 7 برس میں زمین مالا مال ہوئی۔ تب انہوں نے ان 7 برسوں کے کھانے کی ساری چیزیں جو سر زمین مصر میں تھیں جمع کی، اور انہوں نے ان کھانے کی چیزوں کو بستیوں میں ذخیرہ کیا، اور ان کھیتیوں کی جو ہر بستی کے آس پاس تھے کھانے کی چیزیں اس بستی میں رکھیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ بہت کثرت سے جیسے دریائی ریت ہوتی ہے جمع کیا، کیونکہ وہ بے حساب تھا۔ اور 7 برس خوشحالی کے جو زمین مصر میں تھے آخر ہوئے، اور گرانی کے 7 برس جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا آنے شروع ہوئے، اور سب زمین میں گرانی ہوئی۔ پر ہنوز مصر کی ساری زمین میں روٹی تھی۔ پھر جب ساری زمین مصر بھوک سے ہلاک ہونے لگی تو خلق روٹی کے لیے فرعون کے آگے چلائی۔ فرعون نے سب مصریوں کو کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ جو تمہیں کہے سو کرو۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ذخیرے کے کھتے کھول کے مصریوں کے ہاتھ بیچے۔ تمام روئے زمین پر کال تھا۔ جب دوسرے ملکوں میں کال بہت بڑا تو دوسرے ممالک کے لوگ مصر میں غلہ مول لینے آئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے سنا کہ مصر میں غلہ ہے، تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، تم کیوں ایک دوسرے کو تاکتے ہو؟ دیکھو میں نے سنا ہے کہ مصر میں غلہ ہے، تم وہاں جاؤ اور وہاں سے ہمارے لیے غلہ مول لاؤ تاکہ ہم جی سکیں اور مرے نہیں۔ غرض جب قحط سالی کا زمانہ شروع ہوا تو مصر اور اس کے قرب و جوار کے علاقے میں بھی سخت کال پڑا، اور کنعان میں خاندان حضرت یعقوب علیہ السلام نے صاحبزادوں سے کہا کہ مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ محفوظ ہے، تم سب جاؤ اور غلہ خرید کے لاؤ۔ چنانچہ باپ کے حکم کے مطابق یہ کنعانی قافلہ عزیز مصر سے غلہ لینے کے لیے مصر روانہ ہوا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ برادران حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قافلہ اسی بھائی سے غلہ لینے چلا ہے جس کو اپنے خیال میں وہ کسی مصری گھرانے کا معمولی اور گمنام غلام بنا چکے تھے، مگر اس حضرت یوسف علیہ السلام فروش قافلے کو کیا معلوم کہ وہ کل کا غلام آج مصر کے تخت و تاج کا مالک و مختار کل ہے، اور اس کو اسی کے سامنے عرض حال کرنا ہے۔ بہرحال کنعان سے چلے اور مصر جا پہنچے، اور جب دربار یوسفی میں پیش ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، اور کیوں نہ پہچانتے، رنگ ڈھنگ، بول چال، لب و لہجہ، نقشہ و صورت اور ساری ادائیں حضرت یوسف علیہ السلام کی جانی پہچانی تھیں۔ البتہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ وہ کس طرح پہچانتے؟ کل جو چھوٹا سا بچہ تھا آج وہ تقریباً 40 سالہ تجربہ کار انسان ہے۔ نقش و رنگ اور بول چال سے کچھ شبہ بھی کرتے تو کس طرح؟ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور تخت شاہی، مگر یہ واقعہ تھا، حقیقت تھی، اور اپنے برگزیدہ بندے کے ساتھ رب العالمین کا وہ معاملہ تھا جو صفائے دنیا پر ثبت ہو کر رہا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ قحط سالی کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ خریدنے مصر سے آئے۔ وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے فوراً ان کو پہچان لیا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ تورات کا بیان ہے کہ برادران حضرت یوسف علیہ السلام پر جاسوسی کا الزام لگایا گیا، اور اس طرح ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو کر بالمعاشفہ گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ غرض حضرت یوسف علیہ السلام نے والد، حقیقی بھائی اور گھر کے حالات کو خوب کرید کر پوچھا، اور آہستہ آہستہ سب کچھ معلوم کر لیا، اور پھر ان کو حسب مرضی غلہ بھر دیا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ قحط اس قدر سخت ہے کہ تم کو دوبارہ یہاں آنا پڑے گا، اس لیے یاد رکھو کہ اب کی مرتبہ اگر تم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ نہ لائے، جس کے متعلق تم نے مجھ سے کہا ہے کہ اس کا بھائی حضرت یوسف علیہ السلام گم ہو گیا ہے، اور اس لیے تمہارا باپ اس کو کسی طرح جدا نہیں کرتا، تو تم کو ہرگز غلہ نہیں ملے گا۔ برادران حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم اپنے والد سے کہیں گے اور ہر طرح ترغیب دیں گے کہ وہ بنیامین کو ہمارے ساتھ یہاں بھیجنے پر راضی ہو جائیں۔ پھر جب وہ چلنے لگے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے رخصت ہونے آئے تو انہوں نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ خاموشی کے ساتھ ان کے کجاودوں میں ان کی وہ پونجی بھی رکھ دو جو انہوں نے غلے کی قیمت کے نام سے دیے، تاکہ جب گھر جا کر اس کو دیکھیں تو عجب نہیں کہ پھر دوبارہ واپس آئیں۔
جب یہ قافلہ کنعان پہنچا تو انہوں نے اپنی تمام سرگزشت اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنائی اور ان سے کہا کہ مصر کے والی نے صاف صاف ہم سے کہہ دیا ہے کہ اس وقت تک یہاں نہ آنا اور نہ غلے کی خرید کا دھیان کرنا جب تک کہ اپنے ستیلے بھائی بنیامین کو ساتھ نہ لاؤ، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اس کو ہمارے ساتھ کر دو، ہم اس کے ہر طرح نگہبان اور محافظ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اور تمہاری حفاظت ہی کیا، اللہ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی حفاظت اور رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اس گفتگو سے فارغ ہونے کے بعد اب انہوں نے اپنا سامان کھولنا شروع کیا، دیکھا تو ان کی پونجی انہی کو واپس کر دی گئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے اے باپ، اس سے زیادہ اور کیا ہم کو چاہیے، دیکھیے غلہ بھی ملا اور ہماری پونجی بھی چونکہ لوٹا دی گئی، اس نے تو ہم سے قیمت بھی نہ لی، اب ہمیں اجازت دے کہ ہم دوبارہ اس کے پاس جائیں، گھر والوں کے لیے رسد لائیں اور بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے کیونکہ یہ غلہ جو پہلے ہم لائے تھے تھوڑا ہے۔ قرآن عزیز نے بیان کیا برادران حضرت یوسف علیہ السلام خود اپنے ہاتھ سے غلے کی قیمت ادا کر چکے تھے، لین دین کے بعد ہی قافلے کو روانگی کی اجازت ملی تھی، پھر ہر ایک بھائی کے تھیلے میں سے علیحدہ علیحدہ اسی طرح قیمت کی واپسی ہر عقل مند کے لیے یہی رہنمائی کرتی ہے کہ جس طرح والی مصر نے دوران قیام میں ہمارا اعزاز کیا اسی طرح یہ پونجی بھی اس نے واپس کر دی اور منت و احسان سے بچانے کے لیے اس کا اظہار بھی مناسب نہ سمجھا۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں بنیامین کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کرو اور یہ کہ جب تک ہم خود نہ گھیر لیے جائیں، اس طرح مجبور نہ کر دیے جائیں، ہم ضرور اس کو تمہارے پاس صحیح و سلامت لوٹائیں گے۔ جب ان سب نے متفق ہو کر باپ کے سامنے اس کا پختہ عہد کیا اور ہر طرح اطمینان دلایا، تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ ہوا محض اس باب ظاہری کی بنا پر ہے، ورنہ کیا تم اور کیا تمہاری حفاظت اور کیا ہم اور کیا ہمارا عہد، ہم سب کو اپنے اس معاملے کو اللہ کی نگہبانی میں دینا چاہیے۔ عہد و پیمان کے بعد برادران حضرت یوسف علیہ السلام کا قافلہ دوبارہ کنعان سے مصر کو روانہ ہو رہا ہے اور اس مرتبہ بنیامین بھی ہمراہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے رخصت کرتے وقت نصیحت فرمائی کہ دیکھو سب ایک ہی دروازے سے مصر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہونا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس نصیحت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم اپنی تدابیر پر مغرور ہو بیٹھو، کیونکہ میں تمہیں کسی ایسی بات سے ہرگز نہیں بچا سکتا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہونے والی ہو، فرما روائی تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، میں نے اسی اللہ کی اکیلی ذات پر بھروسہ کیا اور تمام بھروسہ کرنے والوں کو اسی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس لیے میں نے جو کچھ کہا ہے وہ صرف احتیاطی تدابیر کے طور پر ہے اور اللہ پر بھروسہ اور یقین کے ساتھ اس باب ظاہری کو احتیاطی تدابیر کے لیے استعمال کرنا خدا پرستی کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس نصیحت کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام نے چونکہ پہلی مرتبہ ان کا کافی اعزاز کیا تھا اور یہ قافلہ خاص شان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر مصر میں داخل ہو رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مصری ان سے حسد کرنے لگیں اور یہ ان کی تکلیف کا باعث بن جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو کچھ کیا ان کو قضائے علم یہی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ علم کی یہ دولت ہم نے ہی ان کو بخشی تھی، مگر یہ ضروری نہیں کہ احتیاطی تدابیر ہر جگہ راستی آ جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی معیشت اس کے برعکس مصلحت دیکھتی ہے تو پھر وہی ہو کر رہتا ہے اور سب تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں، جیسا آنے والے وقت میں بنیامین کے ساتھ پیش آیا کہ وہ روک لیے گئے اور ایسی مصلحت کے زیر اثر روک لیے گئے کہ اس کا انجام تمام خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں بہتر ثابت ہوا۔ صورت یہ پیش آئی کہ جب برادران حضرت یوسف علیہ السلام کنعان سے روانہ ہوئے تو راستے میں بنیامین کو تنگ کرنا شروع کر دیا، کبھی اس کو باپ کی محبت اور پیار کا طعنہ دیتے اور کبھی اس بات پر حسد کرتے کہ عزیز مصر نے خصوصیت کے ساتھ اس کو کیوں بلایا ہے۔ بنیامین یہ سب کچھ سنتا رہا اور خاموش رہا۔ جب یہ سب منزل مقصود پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنا تمام حال سنایا اور بتایا کہ میں تیرا حقیقی بھائی یوسف علیہ السلام ہوں
اور پھر تسلی و تشفی کی کہ اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ان کی بدسلوکیوں کا دور ختم ہو گیا، اب یہ تجھ کو کسی قسم کی ایذا نہیں پہنچا سکیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی بڑی خاطر مدارات کی اور نوکروں کو حکم دیا کہ ان کو شاہی مہمان خانے میں اتاریں اور ان کے لیے پرتکلف دعوت کا سامان کیا۔ چند روز کے قیام کے بعد جب یہ رخصت ہونے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے اونٹوں کو اس قدر لاد دو جتنا کہ یہ لے جا سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح اپنے عزیز بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیں، مگر انتہائی اضطراب اور بے قراری کے باوجود ان کے لیے ایسا کرنا ممکن نہ تھا، اس لیے کہ حکومت مصر کے قانون میں کسی غیر مصری کو بغیر کسی معقول وجہ کے روک لینا سخت منع تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ کسی طرح نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت لوگوں پر یا ان کے بھائیوں پر اصل حقیقت واضح ہو، اسی وجہ خاموش رہے، اور جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو کسی کو اطلاع کیے بغیر نشانی کے طور پر اپنا چاندی کا پیالہ بنیامین کے کجاوے میں رکھ دیا۔ کنعان کے اس قافلے نے بھی تھوڑی ہی مسافت طے کی ہوگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کارندوں نے شاہی برتنوں کی دیکھ بھال کی تو اس میں پیالہ نہیں تھا۔ سمجھے کہ شاہی محل میں کنعانیوں کے سوا کوئی دوسرا تو آیا نہیں، اس لیے انہوں نے ہی یہ چوری کیے۔ فوراً دوڑے اور چلائے، قافلے والوں ٹھہرو، تم چور ہو۔ برادران حضرت یوسف علیہ السلام کارندوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، ہم کو خواہ مخواہ کیوں الزام لگاتے ہو؟ آخر معلوم تو ہو کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے۔ کارندے کہنے لگے کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، اور ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا کہ جو شخص اس چوری کا پتہ لگا دے گا اس کو 1 اونٹ غلہ انعام میں ملے گا، اور میں اس بات کا ضامن ہوں۔ برادران حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ علیم ہے کہ ہم مصر میں فساد و شرارت کے غرض سے نہیں آئے، اور تم جانتے ہو کہ ہم اس سے پہلے بھی غلہ لینے آ چکے ہیں، ہم میں چوری کی عادت نہیں ہے۔ کارندوں نے کہا، اچھا جس کے پاس سے یہ چوری نکلے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ خود آپ اپنی سزا ہے، یعنی وہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے جرم کی پادیش میں پکڑا جائے، اور ہم اپنے یہاں ایسی زیادتی کرنے والوں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ کہ کارندوں نے یہ جواب سنا تو پہلے دوسرے بھائیوں کے بوروں کی تلاشی لی، اور جب ان میں پیالہ نہ نکلا تو آخر بنیامین کے خورجی کی تلاشی لی تو اس میں پیالہ موجود تھا۔ انہوں نے وہ پیالہ نکال لیا اور قافلے کو واپس لوٹا کر عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں معاملے کو پیش کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے معاملے کی نوعیت کو سنا تو دل میں بے حد مسرور ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی کارسازی پر شکر ادا کیا کہ جس بات کے لیے میں بے قرار تھا کہ کسی طرح بنیامین میرے پاس رک جائے وہ میرے ہاتھوں کسی طرح نہ بند پڑی، تو اس کو قادر و مطلق نے اس حکمت کے ساتھ پورا کر دیا، اور یہ سوچ کر قطعاً خاموش رہے اور یہ ظاہر نہیں فرمایا کہ یہ پیالہ میں نے ہی خود بنیامین کی خورجی میں اپنی شائن کے طور پر رکھ دیا تھا۔ ادھر بنیامین بھی جو کہ قبل ہی اپنے برادر بزرگ حضرت یوسف علیہ السلام سے واقف ہو چکا تھا، اس واقعے کو مرضی کے مطابق پا کر خاموش رہا۔ برادران حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو ان کی حسادانہ رگ پھڑک اٹھی، اور انہوں نے یہ جھوٹ بولنے کی جرات کی کہ اگر بنیامین نے یہ چوری کی ہے تو تعجب کا مقام نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا بڑا بھائی یوسف علیہ السلام بھی چوری کر چکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھ کر بھی کہ میرے منہ پر ہی جھوٹ بول رہے ہیں، ضبط سے کام لیا اور راز فاش نہ کیا، اور دن میں کہنے لگے، تمہارے لیے سب سے بری جگہ ہے کہ تم ایسا جھوٹا الزام لگا رہے ہو، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اللہ اس کی حقیقت کا خوب جاننے والا ہے۔ اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، یعنی ان کو شرمندہ کرتے ہوئے کہا، ابھی تو یہ کہتے تھے کہ ہم چوری کے قریب تک نہیں ہیں، اور اب غیر حاضر بھائی پر بھی چوری کا الزام لگا رہے ہو، جس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا خاندانی چوری پیشہ ہے۔ یہ کیسا برا مقام ہے جو تم نے اختیار کیا ہے۔ برادران حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ رنگ دیکھا تو بہت گھبرائے اور باپ کا عہد و پیمان یاد آ گیا۔ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کس طرح صورت سے بنیامین کو حاصل کریں۔ ہم تو پہلے ہی قول ہار چکے، صرف ایک ہی پہلو باقی تھا کہ التجائیں اور خشاماندانہ عرض کر کے عزیز مصر کو بنیامین کی واپسی کی ترغیب دلائیں۔ کہنے لگے، عزیز مصر، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، اس کو اس کے پہلے بھائی یوسف علیہ السلام کا بھی بے حد غم ہے، اس لیے بنیامین کے حال پر رحم کیجیے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو سزا کے لیے روک لیجیے۔ آپ ہم پر مہربان رہیں
اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو احسان کرنے والے ہیں۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ایسا کریں تو ظالم ہوں گے۔ جب اس جانب سے مایوس ہو گئے تو والد خلوت میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے بڑے نے کہا بھائی تم کو معلوم ہے کہ والد نے بنیامین کے متعلق کس قدر سخت اور پختہ عہد و پیمان ہم سے لیا ہے، اور اس سے پہلے تم یوسف کے ساتھ ظلم و زیادتی کر چکے ہو، وہ بھی سامنے۔ اس لیے میں تو اب اس جگہ سے اس وقت تک ٹلنے والا نہیں کہ یا والد مجھ کو کنعان آنے کی اجازت دیں یا پھر اللہ میرے لیے کوئی دوسرا فیصلہ کر دیں۔ جاؤ تم سب ان کے پاس جاؤ اور عرض کرو کہ تمہارے بیٹے بنیامین نے چوری کی، اور جو بات ہماری جاننے میں آئی وہی سچ سچ آپ کے سامنے کہہ دی۔ ہم کو کچھ غیب کا علم تو تھا نہیں کہ پہلے سے جان لیتے کہ اس سے ایسی حرکت سرزد ہونے والی ہے، اور یہ بھی کہنا کہ آپ مصر کے لوگوں سے اس کی تصدیق کر لیں، اس قافلے سے بھی کہ جس کے ساتھ ہم مصر سے یہاں آئے ہیں، کہ ہم اس معاملے میں بالکل سچے ہیں۔ اس مشورے کے مطابق وہ کنعان واپس آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ اس کے بعد کا واقعہ ہم اگلی قسط میں سناتے ہیں آپ کو۔ جزاک اللہ۔